السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت نمبر 81 ہم کر رہے تھے۔ اتنی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں پہلے۔ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين ويحق جی آیت نمبر 81 تک ہوا ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور سچا ثابت کر دکھاتا ہے اللہ حق کو بکلماتہ اپنے کلمات کے ساتھ، چاہے برا مانے مجرم لوگ۔ یعنی اپنے فرمانوں سے اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھاتے ہیں، اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتے ہیں، چاہے مجرموں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ یعنی یہ تو ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق کا بول بالا کریں گے اور باطل کو زیر کر دیں گے۔ اور یہ بھی وہی بات آ گئی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ
اس کا یقین ہمارے اندر ہے، کیونکہ جب یہ یقین اترتا ہے نا تو پھر ہم بڑی سے بڑی بلا کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس بات پر ہم سٹینڈ کر جاتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے حق دین پر ہی قائم رہنا ہے، اسی پر استقامت اختیار کرنی ہے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی ہوگا، چاہے مجرموں کو یہ بات ناگوار گزرے، کچھ بھی ہو۔ فما آمنا لموسیٰ، لیکن نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ من قومہ، مگر اس کی قوم کے کچھ ہی لوگ۔ اب اس کی قوم سے مراد کچھ لوگوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور کچھ نے کہا قوم فرعون۔ زیادہ راجح بات یہی ہے کہ یہ فرعون کی قوم ہے، جیسے آگے بھی ذکر آ رہا ہے۔ من قوم ہی علی خوفین، خوف کے مارے، من فرعون، فرعون سے ڈرتے ہوئے، ملائہم، اور ان کے سرداروں سے، یفتنہم، کہ وہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون، لعال، ضرور چڑھائی کر رہا تھا، فی الارض، زمین میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لمن المسرفین، وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ یعنی ابھی جب جیسے بتایا کہ حق حق ہو گیا اور باطل باطل ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھایا، اور ہم جانتے ہیں کہ جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن دوسری طرف فرعون کی قوم کا کیا حال ہوا، یعنی سب کا اوورآل، کہ ان کی قوم میں سے، اس کی قوم میں سے فرعون کے ڈر کے مارے صرف کچھ نوجوان لوگ ہی ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ بوڑھے لوگوں کے اندر اتنی سخت نہیں ہوتی، آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ بوڑھے جس بات پر قائم ہوتے ہیں وہ انہی پر ہی جم جاتے ہیں، انہی عقائد پر وہ ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو نوجوان نسل جو ہے اس کے اندر یعنی خون بھی جوش مارتا ہے، جرت مند نسل ہوتی ہے، تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی ہمت کی اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ ادروائز جو بوڑھے لوگ تھے وہ تو فرعون کے مظالم سے، اس کی چیرہ دستیوں سے اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ دل سے ایمان لانے کے باوجود اپنے ایمان کا اظہار کرنے میں اپنی موت سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ خوف آ رہا نا، کہ یعنی چاہے انہوں نے حق کو حق پہچانا ہو اور اس کا اقرار بھی کیا ہو ان کے دل نے، لیکن انہوں نے زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا، تو یعنی ایمان نہیں لائے، کیونکہ ایمان کی شرط کیا ہے کہ دل میں اگر ایمان ہے تو پھر اس کا زبان سے اظہار بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو چند ہی لوگ تھے جو جوان تھے، جو ایمان لے آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی جس حالت میں یہ بوڑھوں کا ذکر کیا گیا، آپ یہ دیکھیں کہ یعنی جوان لائے تھے تو بوڑھے نہیں لائے، کیونکہ اتنے سالوں سے وہ فرعون کی یعنی رعایا تھے، اس کے مظالم کو دیکھ رہے تھے، اور طویل مدت کی غلامی تھی، اور ان کا اپنا جو حال تھا، بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے نا، قوا کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ بھی یعنی 30-40 کو کراس کر رہے ہیں یا اس سے اوپر جا رہے ہیں سننے والے، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اعصاب شل ہو جاتے ہیں، جواب دے جاتے ہیں، برداشت کی قوتیں اس طرح سے نہیں رہتی ہیں۔ تو وہ لوگ تھے جن کو یعنی وہ اتنے پست ہمت ہو گئے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اور اس سے جو آ رہا نا، اللہ خوف من فرعون و ملائہم، کہ حال ہی جو تھا نا فرعون کا یہ تھا کہ وہ سرکشی کرتا تھا، یعنی مظالم کے یعنی جو ہے نا وہ یعنی کہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، استغفر اللہ۔ اور اس وقت بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کافر کس طرح سے ظلم و جور میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس طرح یعنی باطل کا بھی زور دکھاتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے ہمارے یعنی قرآن کی جو آیات میں بتایا جا رہا ہے وہ سب کچھ سامنے ہمارے آتا ہے اور سچ ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لوگ جو ایمان لائے تھے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کا تہیہ کیا اور اپنے ایمان کا برملا اعلان کر دیا، اس میں ایک تو جو ہے فرعون کی اپنی ہی بیوی ہے، ابن عباس کے مطابق آسیہ یعنی علیہ السلام ہے، رجل مومن ایک ہمیں نظر آتا ہے سورہ مومن میں جس کا ذکر آتا ہے نا، اور میں کہتی ہوں کہ یعنی اتنے سالوں پہلے وہ تاریخ میں وہ شخص ایمان لایا، اور کس طرح اس کا تذکرہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، سبحان اللہ، اور اس نے اپنی زبان سے اس کا اظہار کر دیا تھا نا، جیسے ابو بکر صدیق کے لیے آتا ہے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے دوڑے تھے کہ کیا تم اس بات پر اس کے دشمنی مول لیتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے فرعون کا خزانچی اور اس کی بیوی، اور اسی طرح آسیہ علیہ السلام کی جو مشاطہ تھی نا وہ ایمان لے آئی تھی، یعنی کچھ ہی لوگ تھے، الا ذریۃ من قومی ہی علی خوف من فرعون، یعنی کچھ ہی لوگ تھے جو اس پر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، این یفتنہم، کہ وہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ اب فتنے میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو
دوبارہ سے ظلم نہ کرے ان پر اور ان پر سرکشی نہ کرے۔ اور حال کیا تھا فرعون کا؟ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، لعال یعنی بلندی پر تھا۔ بلندی پر انسان کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ یعنی اپنے اعلی مرتبہ کی وجہ سے، اپنے یا وہ کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہو، یا اس کا جسم اس طرح کا ہو کہ وہ بلندی پر آپ کو نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ تمام چیزیں فرعون کو حاصل تھیں۔ کوئی بھی آپ اس کا یعنی ترجمے کے اعتبار سے لے سکتے ہیں کہ اقتدار کے لحاظ سے وہ کس مقام پر تھا۔ پھر اللہ کا دعویٰ، نعوذ باللہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ کہتا تھا نا کہ جو میرے نیچے نہریں بہتی ہیں مصر کی، یہ میری ہیں، یعنی پانی پر ملکیت کا اظہار اس نے کیا ہوا تھا، نعوذ باللہ۔ اور یہ چیز ہمیں کس طرح سے فی زمانہ بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے، یعنی یہودی پانی پر ملکیت کا اظہار کر رہے ہیں، اور پانی بند ہے فلسطینیوں کے لیے۔ تو اور یہ کیا ہے؟ یہ فرعونیت ہے نا، کیونکہ پانی تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہے کہ پانی پلانا ہے ثواب کے بڑے بڑے کاموں میں سے ہے۔ اور اسی طرح کسی کے کھیتوں کی طرف جانے والا پانی، اگر آپ اپنے کھیت کو پانی پلا دیں تو دوسروں کے کھیتوں کے لیے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اپنی ضرورت کو آپ نے پورا کر لی ہے، تو لیکن پانی ہی بند کر دیا جائے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب فرعونیت اور ظلم اور تکبر اتنا زیادہ اندر آ جاتا ہے کہ آپ اس کو اپنی ملکیت شمار کرنے لگتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو لعالٍ، اقتدار اور مرتبے میں خود کو وہ کسی اعلیٰ مقام پر سمجھتا تھا، اور مرتبے میں بھی وہ بلند تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا جسم بھی جو تھا وہ بڑا گتھا ہوا تھا، یعنی ایک اس کی پرسنالٹی تھی، ٹھیک ہے؟ تو زمین میں خوب یعنی وہ بلند مرتبہ اور سرکشی کا ایک سمبل بنا ہوا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ تھا حد سے بڑھ جانے والوں میں سے، ٹھیک ہے؟ یعنی حد اعتدال سے بڑھا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب ظلم کرتا تو ظلم کی ساری حدیں پار کر جاتا۔ استغفر اللہ! میں کہتی ہوں کہ کس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، کہ آج کا فرعون بھی اس زمانے کے فرعون سے کم تو نہیں ہے۔ کس طرح سے ظلم کی حدیں پار ہو رہی ہیں، یعنی شریعت کے قوانین کو تو ایک طرف رکھا جائے، الہامی کتابوں کے قوانین تو خیر یہ مانے ہی نہیں، لیکن دوسری طرف دنیاوی قانون بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایک اندھا راج ہے، جیسے کوئی جانوروں کی سرزمین ہے کہ اس پر جو جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسی کی ساری چیزیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب وہ ظلم کرتا فرعون تو حدوں حدوں سے بڑھ جاتا، حدیں کراس کر دیتا، انہ لمن المسرفین۔ تو پھر آپ سوچیں کہ اس کا پھر خوف کیسا تھا؟ اس کا خوف لوگوں پر ایسا تھا کہ لوگ سچائی کو سچائی کہہ بھی نہیں سکتے تھے، کوئی اظہار خیال نہیں کر سکتے تھے۔ سبحان اللہ! ایسے حالت میں پھر ظاہر ہے کہ ان کی قوم میں سے چند ہی لوگ اس پر ایمان لائے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم، اگر ہو تم، تم ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم اسلام لے آئے ہو، یعنی اگر تم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے تو اب اگلا کام کیا ہے کہ تم توکل کرو، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اسلام اور ایمان کے درمیان کیا چیز آ رہی ہے، کیا ضروری چیز ہے جو ہمیں چاہیے، وہ دراصل توکل ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا کیوں ہوا؟ جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی ظاہر ہے کوئی ایلین تو نہیں تھے، تھے تو انسان ہی، ڈرے ہوئے تھے وہ۔ اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو ظلم فرعونی قوم پر کر رہے تھے، قبطیوں پر، اس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ مزید ان مظالم میں آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ اور یہ دیکھیں نا کیسے اللہ کی نشانیاں کھل کے سامنے آتی ہیں، آج بھی یہی حال ہے۔ اگر ان مظالم کے خلاف کوئی کھڑا ہو رہا ہے، کوئی بیچارے مسلمانوں کے خلاف کسی بھی جگہ پر، صرف فلسطین کی بات نہ کریں، کسی بھی ملک میں اگر آپ کوئی سٹینڈ لیتے ہو، کسی اور بہت سے ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ظلم بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان حالات میں جو ایمان لائے تھے نا، ان کے ایمان کی بھی ایک بڑی آزمائش ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو کیا کہا، اے میری قوم، اگر تم ایمان لے آئے ہو اللہ پر تو اسی پر اب بھروسہ کرو۔ ایمان اب تم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے کہ اب بھروسہ اسی پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جیسے الحمدللہ کہ پچھلی دفعہ ہم نے ایمان کے مدارج کو کور کر لیا تھا، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام لے آنا، مان جانا کہ میں مانتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا ایک رسول ہے جس نے ہم پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ لیکن یہیں پر جو ہے ایمان کے مدارج مکمل نہیں ہو جاتے، بلکہ اب آپ نے اگلی سیڑھیاں چڑھنی ہوتی ہیں۔ تو اسلام ہو گیا نا،
اب اسلام کے ارکان پر عمل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا ہے اور اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ یہاں پر ہمیں مل رہا ہے، اور یہاں پر ہم اپنی زندگی میں اب یہ دیکھیں گے کہ ہمارا اسلام لا کر ہمارا ایمان کس درجے کا ہے اور ہمارا اللہ پر توکل کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ حالات صرف اس زمانے میں پیش نہیں آئے، ہر انسان پر اس کے دین کے اعتبار سے، اس کے ایمان کے درجے کے اعتبار سے آزمائشیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب وہ آزمائشیں آتی ہیں نا، تو جب آپ گزرتے ہوئے ایک آزمائش سے تو اگلا درجہ چڑھو گے، سمجھ آ گئی بات کی؟ اگر آپ بالکل ایسے جیسے سیڑھیوں پر آپ چڑھ رہے ہو، آپ نے پہلی سیڑھی چڑھی اور آپ ڈر کے کھڑے ہو گئے، تو پھر آپ دوسری سیڑھی پر تو نہیں پہنچ سکتے نا۔ تو بالکل اسی طرح ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے، اوپر کو جانے کے لیے، سیڑھیاں چڑھنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ ایک آزمائش میں کامیاب نہیں ہوتے، بار بار ناکام ہوتے ہیں، بار بار آپ اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتے، اس کو چھوڑتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اگلی درجے کو نہیں چڑھتے، آپ وہیں پر ہی رہ جاتے ہیں۔ تو لیکن اس میں پھر یاد رکھیں کہ ایمان اگر گھٹتا بڑھتا ہے تو پھر وہ آپ ایک جگہ پہ اسٹیگننٹ بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ اس میں اضافہ نہیں کر رہے تو پھر سلپ ہوں گے، نیچے کو آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کی جو شرائط ہے نا، اور یہ سب دل کے معاملے بھی ہو رہے ہیں، یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ نمازیں پڑھو، وہ بھی آگے ذکر آئے گا، لیکن ابھی یہاں پر جو دل کی چیزیں نا ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ توکل کہاں پر ہے؟ دل میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہاں پر ہم ذکر دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور ایمان کے درمیان کون سی سیڑھی ہے؟ توکل کی سیڑھی ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، تو پھر اسی پر تم توکل کرو، ٹھیک ہے؟ اسی پر بھروسہ کرو، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر یقین رکھو کہ وہ رب تمہیں ان سب سے بچا لے گا، ٹھیک ہے؟ جس رب پر تم نے بھروسہ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو تمہاری مدد کرے، اسی کی طرف رجوع کرو، ٹھیک؟ تو اگر آپ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر پاتے تو پھر چیک کریں کس چیز کا ڈر ہے، کیوں لوگوں کا ڈر ہمارے اندر سے نہیں نکل رہا، اس کو دل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ ہمارا کیا معاملہ ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا چھٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم حجاب کر لیں گے تو ہمیں کوئی اچھی جاب نہیں ملے گی، ٹھیک؟ اسی طرح اور بھی بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں، یا پھر یہ کہ اگر ہم نے حجاب کرنا شروع کر دیا اور ہم نے اپنی ایک خاص وضاقتہ بنا لی تو ہمارا اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ لیکن کبھی آپ نے ٹھنڈے دل سے سوچا کہ ایسی کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو کہ شرعی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اور کتنی ہی ایسی لڑکیاں ہیں جو کہ خود کو بنا سنوار کے پیش کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی اچھی پوسٹ پر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف شیطان کے ڈھکوسلے یا اس کے وسوسے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر قابلیت ہے نا تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور توکل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توکل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ پر بھروسہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ یہ کام سنوار دیں گے، مجھے قضاء و قدر پر میرا ایمان ہے، جو مصیبت میری طرف آئی ہے اللہ ہی اس کو ٹالنے والے ہیں، اور اگر وہ لمبی ہو رہی ہے تو طول پکڑ رہی ہے تو اس میں بھی کیا ہے؟ ہماری آزمائش ہے، ہم آزمائے جا رہے ہیں، کیونکہ آزمائش کے بغیر تو ہمارا کھوٹ الگ نہیں ہوتا۔ ہم خالص تبھی ہوتے ہیں نا جب ہم پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ جب بچے کو کوئی کام دیا جاتا ہے تبھی تو وہ سیکھتا ہے، اگر اس کو آپ پھولوں کی طرح اٹھا کے صوفے پہ بٹھائے رکھیں گے تو وہ تو اس کے تو چلنے کے قابل بھی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ توکل دراصل کیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے، اسی سے دعا کی جائے، کیونکہ بھروسہ اللہ پر ہے نا کہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اندرونی طور پر انسان مضبوط ہو، حوصلہ نہ چھوڑے، دل چھوٹا نہ کرے، یہ توکل ہے۔ یہ یعنی اندرونی معاملہ ہے آپ کا، جیسے ابھی اندرونی معاملے کی بات ہو رہی تھی نا، بیرونی معاملہ یہ ہے کہ اب آپ نے ہاتھ پیر نہیں چھوڑ کے بیٹھ جانا کہ میں نے اللہ پر توکل کر لیا۔ اسباب اختیار کریں، اپنی سی پوری کوشش کریں، جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے اختیار میں اللہ نے دے دیا ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ سب کچھ کر کے بھی ایمان یہیں پر ہی ہوگا کہ کرنے والا تو اللہ ہے، وہی قضاء و قدر پر ایمان نا، کہ میں نے، اور اس کے باوجود بھی پوری کوششیں کر کے بھی کام خراب ہو جاتا تو کیا؟ قدر اللہ، کہ اللہ نے لکھا ہوا تھا، یہ ہونا ہی تھا، یہ توکل ہے، ٹھیک ہے؟ کہ معاملات کو اللہ کے سپرد کیا جائے اور اپنا بھی جو ہے وہ کام پورا رکھا جائے۔
تو اگر تم اسلام کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ پر توکل کرو، یہ دراصل کیا ہے؟ ایمان کا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو وہ کہنے لگے ہم نے اللہ پر توکل کیا، سبحان اللہ، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، یہ ان کا جواب تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ دعا مانگی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اے ہمارے رب نہ ہمیں بنا فتنہ، آزمائش ظالم قوم کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں وہی بات سمجھ آتی ہے کہ توکل کر کے پھر اس کے بعد دعائیں بھی کی جائیں، کہ ہم جو بھی اور بیرونی اسباب بھی لڑائے جائیں لیکن معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دعا کرنا بھی توکل کے خلاف نہیں ہے، یعنی قضاء و قدر پر ایمان یہ نہیں ہے کہ بس جو اللہ نے کر دیا وہ تو ہو گیا، اب تو دعا کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، نہیں، دعا تقدیر کو ٹالتی ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، ہمارا ایمان متزلزل نہیں ہے، ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ساتھ میں دعا بڑی خوبصورت مانگی کہ یا اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمیں ان کے لیے تختہ مشق نہ بنا، یہ ہم پر ظلم و ستم نہ کریں، حدوں سے نہ پار کر جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، کہ یعنی سکون ہی نہیں ہے دنیا میں کچھ لوگوں کے لیے نا، کہ ان کی سانسیں ہی انہوں نے بند کرنے کے در پہ ہیں، کہ کسی طرح ہر طرف سے جیسے دروازے بند ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ یا اللہ ہم ان کے ہاتھوں میں کھلونا نہ ہو کہ یہ ہم سے جو بھی کرتے رہیں، ہاں یہ ہم پر سرکشی کریں، تعدی کریں یا ظلم کریں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس حالت کو کہ یہ ہم پر ظلم اتنا زیادہ کر رہے ہیں اور تیری طرف سے بھی مدد نہیں آ رہی ہے، تو یہ بات ان کے لیے فتنہ نہ بن جائے، کہ یہ ان کے کفر کا سبب نہ بن جائے، کہ دیکھو اگر یہ سچے مسلمان ہوتے، اگر یہ حق پر ہوتے، اور اگر اللہ ان کا اتنا طاقتور ہے، اتنا قدرت اور عظمت والا ہے، تو وہ ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے، یہ مصائب کے کیوں شکار ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ دو مطلب ہیں اس کے، اور بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کریں آپ بھی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور نجات دے ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے۔ اور دعا مانگی انہوں نے کہ یا اللہ ہمیں اس کافر قوم سے نجات دلا دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ وہی بات ہے کہ اسباب تو وہ اختیار کرے انسان، اور وسائل بھی اختیار کرے، لیکن دعائیں کرے اور اللہ سے اس کی رحمت مانگے، ٹھیک ہے۔ اور محض دعاؤں پر انحصار نہیں کیا جاتا، جیسے یہ آپ یاد رکھیں، توکل کے ساتھ دعا اور اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مدد تبھی نازل فرماتا ہے جب کوئی انسان یا کوئی قوم اپنے مقدور بھر اسباب اور وسائل کو اختیار کرتی ہے۔ یہ بات مت بھولیں، کیونکہ ابھی جیسے آ رہا نا کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ظالم قوم کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ بھی چیک کرنا ہوگا کہ اگر ہم ان کے لیے آزمائش بنے ہوئے ہیں اور وہ خود کو حق پر سمجھ رہے ہیں اور ہمیں باطل پر سمجھ رہے ہیں، تو ہم نے بیرونی اسباب کیا اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم نے کتنی محنتیں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے تو اپنی دنیا کا نظام چلانا ہے نا، جب ہم کوئی کام نہیں کریں گے، ہم کوئی ایک یعنی کرائیٹیرین گورنمنٹ نہیں بنا کے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو نان مسلم سے بھی کام چلا رہے ہیں نا، دنیا تو چل رہی ہے، ہو رہا ہے کام۔ تو ہم اپنے اپنی جگہ پر سوچیں، انفرادی طور پر اور قوم کی سطح پر ہم نے کیا اسباب اختیار کیے ہیں، ہم نے کیا کوششیں کی ہیں کہ ہم سے یہ بلائیں ٹل جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تکبر میں نہ انسان آئے، بھروسہ اللہ پر رکھے، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ کافر قوم سے مجھے نجات دے دے۔ تو آج کے تناظر میں بھی یہی بات کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر کیا عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دعا ہم کرتے رہیں، کیونکہ آزمائشیں تو ہر ایک پر آتی ہیں، بعض اوقات ہمیں آزمائش کی سمجھ ہی نہیں آتی، حالانکہ ہم آزمائش میں ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے نعمتوں کا ملنا بھی آزمائش ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِیہِ، اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوّأ، کہ بساؤ، تم ٹھکانہ بناؤ یا جگہ تیار کرو، لِقَوْمِکُمْ، اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرَ، شہر میں، بیوتاً، گھروں کو، یعنی مصر میں کچھ گھروں کو، وَاجْعَلُوا، اور بنا لو، بیوتکم، اپنے گھر کو، قبلۃً، قبلہ، یعنی سامنے کی جگہ، یعنی مرکز، یا پھر یہ کہ سجدہ گاہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ سبحان اللہ، تو یہاں پر کیا ہے، عمل کا بات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ تم دونوں ایک ٹھکانہ، ایک جگہ تیار کرو اپنی قوم کے لیے، یعنی مسجد ایک جگہ بنا لو، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے۔
اور کچھ گھروں کو بنا لو۔ اور یہاں پہ جیسے ریسنٹلی کووڈ گزرا نا، تو اس میں بھی پھر کیا تھا کہ یہی والی آیت کی مثال دی جا رہی تھی کہ اپنے گھروں کو پھر قبلہ گاہ بنا لو۔ ظلم کے مارے جو ہے باہر اگر نہیں نکل سکتا کوئی اور نہیں پہنچ سکتا کہیں مسجد مسلوں کو، تو پھر کیا ہے اپنے ہی گھروں کو قبلہ بنا لو۔ اور وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور مصر میں گھر منتخب کرو اور ان گھروں کو قبلہ بنا لو۔ اور وہاں پر کیا کرنا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ نماز کا قیام ضروری ہے۔ نماز کے قیام کی ایک شرط کیا ہے مردوں کے لیے؟ مسجد میں نماز ادا کرنا۔ اب یہاں پر جو ان سے یہ نہیں ان کو کہا کہ ظلم ہے اور تم لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے تو گھروں میں ہی بند رہو، اپنی اپنی نماز پڑھ لو، نہیں، بلکہ ان کو جماعت سے جوڑا جا رہا ہے۔ جماعت کے بغیر انسان بیکار ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنی دفعہ سنبھلتے ہیں لیکن پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ گرا ہی نہ دے، تو ضروری ہوتا ہے کہ اسی سے جڑے رہیں۔ دو بندوں کی جماعت ہی چاہے اختیار کیے رکھیں لیکن ضرور جڑے رہیں۔ تو اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ یہاں تو ان کے گھر کا ماحول ایسا ہو، یہاں تو گھر میں کوئی بڑے بوڑھے ہوں جن کے ساتھ ایک جماعت بنی ہو، یا اپنے بچوں کے ساتھ ایک جماعت بنی ہو، اور اس سے بھی آگے یہ کہ کسی عالم دین کی محفل کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے، اور بے شمار اس کے بھی پھر درجے ہیں نا، اور آپ کی اپنی اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق ہے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، آپ کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ اور جن لوگوں نے اس جماعت کو مرتب کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت خیر و برکتیں عطا فرمائے کہ ہم اتنی دور بیٹھے ہو کے بھی ایک ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں نا۔ اور میں آپ کی یعنی کیفیت کو نہیں جانتی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ساری کلاس کے لیے یعنی میرے دل سے دعائیں نکلتی کہ یعنی ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے پلیٹ فارم سے جوڑا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے توانائی پکڑتے ہیں، اور الحمدللہ، اور یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نمازوں کو قائم کرنے کا حکم ہوا۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنے مشکل حالات ہیں اور نماز کے قیام کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے اوپر تو کوئی آزمائش آ پڑے نا، تو سب سے پہلے ہماری کیا چیزیں متاثر ہوتی ہیں؟ نماز ہی متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ نماز تو وہ چیز ہے، یہ فرائض کا ادا کرنا وہ چیز ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، کہ اس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو مزید قرب حاصل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب اپنی اپنی جگہ پر دیکھیں کہ ہمارا نمازوں کے قیام کرنے کا معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آزمائش آ رہی ہوتی ہے نا، تو پھر جس بات پر ہم قائم نہیں ہوتے اسی سے ہی آزمائش آتی ہے۔ مثلا اگر نماز ہماری عادت میں نہیں ہے نا، تو نماز کی طرف سے ہی آزمائش آتی ہے۔ کبھی ہمارے بندے اٹھتے ہی مشکل سے ہیں، کبھی ہم 4 فرض پڑھ کے غائب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عبادت پر جو ہے نا وہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کل پرسوں ہی میں ایک امام کو سن رہی تھی، انہوں نے فرمایا کہ تم یہ یعنی میرا خیال ہے سید ابو العلا مودودی ہی تھے، تو وہ کہنے لگے کہ تم دیکھتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ہمارا یعنی جو اٹموسٹ ہمارا ٹارگٹ، جو ہمارا پرپز آف لائف ہے، وہ ہماری زندگی میں کتنا ہے۔ باقی ساری جو زندگی ہے نا وہ اس مقصد کے گرد گھومنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا سرکل تو کہیں اور گھوم رہا ہے، نماز بیچاری کہیں کونے میں ایک لگی ہے، وہ ہم پڑھ کے تو پھر دوبارہ اس سرکل میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کا پورا دائرہ جو ہے وہ نماز کے گرد گھومے، اور اگر مرد ہے تو اس کا تو پوری زندگی کی دائرہ جو ہے نا مسجد مصلی کی طرف گھومے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے گا یا کرے گا، 5 وقت کے لیے نکلنا اگر اس کے لیے مشکل ہے تو وہ پھر کیا نماز کو قائم کر رہا ہے، یا پھر اس نے کیا اللہ سے قرب لگایا ہوا ہے، اور کیا نماز اس کی زندگی میں شامل ہے نا، اور کیا اس کا ٹارگٹ ہے۔ تو مقصد پہ انشاءاللہ فوکس کرنا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم سے عبادت مطلوب ہے۔ باقی سارے کام تو اس کے ارد گرد آتے ہیں۔ کھانا پینا کیوں کھانا ہے؟ تاکہ ہم توانائی پکڑیں عبادت کے لیے۔ بچوں کو کیوں پالنا ہے؟ تاکہ ہم ان کو اللہ سے جوڑیں، ان کو بھی اللہ کی عبادت کے قابل بنائیں۔ یہی اصل مقصد ہے۔ وبشر المؤمنین، تو یہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اب یہ دیکھا کہ اسلام کے بعد انہیں ارکان اسلام کی سیڑھی چڑھائی ہے تو ایمان والے ان کو فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ کو ایک ٹیگ تو مل جاتا ہے، آپ جو ہیں
اسلام کے سرکل میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کے بعد آگے آپ کو مزید درجے طے کرنے ہیں، مزید منازل طے کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، جو پڑھا ہے پڑھایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں، اور ہمیں لوگوں کو دین سے جوڑنے والا بنا دے، اور ہمیں خود سے جوڑ لیں۔ تو پھر وہی آخر میں وہی عمل کی بات کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے، اللہ کو اپنا محبوب بنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارا سینٹر آف اٹینشن ہو۔ جیسے ہم بیویوں کا کیا حال ہے، ہمارا سینٹر آف اٹینشن خامند ہوتا ہے، خامند نے کتنے بجے جانا ہے، کتنے بجے آنا ہے، جانے سے پہلے بھی ہم ایک اس میں پھسوڑی میں ہوتی ہیں، اس کے بعد جب وہ آ رہا ہے تب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے آنے تک کام کر دیے ہیں کہ نہیں، یا پھر کچھ لوگوں کی زندگی میں بچے ان کا سینٹر آف اٹینشن ہوتے ہیں۔ نہیں، ہم نے کس کو بنانا ہے؟ جو اسی آیت میں فرمایا گیا ہے، ہمارا سینٹر آف اٹینشن مساجد ہو، ایمان ہو، اللہ اللہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس دائرے میں ہم نے انشاءاللہ گھومنا ہے۔ ان آیات کی تلاوت سن کے مکمل کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 87 تک الحمدللہ ہوا ہے۔ الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔